موضوع الدرس في أحوال المنافقين سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان آیات مبارکہ میں احوال منافقین کے بارے میں فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ اب سن چکے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن اتار کر منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام احوال سے باخبر کر دیا، زید بن ارقم کی تصدیق ہو گئی اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت کی تکذیب ہو گئی، جھوٹے ہو گئے. تو اب کچھ لوگ جو تھے نا، اصل میں یہ تھا کہ یہ لوگ چونکہ مدینے میں رہنے والے تھے، اوس خزرج کے قبائل جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات تو تھے نا، تو بعض مخلص مومنین جو تھے جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد ان پر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ ان کے پاس گئے کہ بھئی اب تو تمہاری بات جو ہے وہ کھل چکی ہے اور تمہاری حقیقت کا علم ہو گیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. ایک حل ہے کہ تم سب لوگ جو ہو اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں، حضور سے بھی معافی مانگیں اور عرض کریں کہ حضور اللہ سے بھی معافی طلب کریں تاکہ آپ لوگوں کو معافی مل جائے. لیکن وہ اپنے نفاق میں اور کفر میں اور اناد میں اتنے مبتلا تھے کہ انہیں سب سے انکار کرتے، چھوڑو جی ہمیں کیا ضرورت ہے. یعنی بطور تکبر، جیسے آدمی زبان سے جواب دینا بھی نہ جائز، سر ہلا دے گا، نہیں چھوڑو جی بس. تو انہوں نے بھی انکار کر دیا اور اپنے اس تکبر پہ، اپنے اس نفاق پہ اور اپنی اس ضد پہ قائم رہے. یہ بہت بڑا ایک امتحان ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے تو یہ بھی مشورہ دیا، جن میں حضرت عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے فتنہ برپا کیا ہے،
تو حضرت عمر نے عرض کیا فاذن لی یا رسول اللہ، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں اس خبیث کی گردن اڑا دوں، یہ گستاخ رسول ہے، یہ زندیق ہے، اور اس کا اب دنیا میں رہنا جو ہے وہ اور نقصان ہوگا۔ حضور نے فرمایا لا یا عمر، ایسا نہ کرو، کیونکہ جو لوگ دور ہیں ان کو تو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس مسئلے کو رہنے دو اور چھوڑ۔ اسی اثنا میں عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا ہے عبداللہ، وہ حضور کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت کھل گئی ہے کہ میرے باپ نے اور اس کے ساتھیوں نے جو آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور صحابہ کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کے قتل کرنے کا حکم دینے والے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فطری بات ہے کہ جب میرے باپ کو کوئی قتل کرے گا تو اس کا قبیلہ بھی اٹھے گا، تو یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا، الجھ جائے گا، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے دروازے پہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس سے کوئی فتنہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہر آدمی کہے گا بھی ہم نے تو نہیں قتل کیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا، ہم کیا کریں؟ اور یا رسول اللہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ آپ کا منکر ہے، آپ کا گستاخ ہے، تو پھر میرا باپ ہو کوئی ہو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تم اپنے باپ کو ہرگز قتل نہ کرو، اور ہم اس کے ساتھ خود بھی قتل کرنا نہیں چاہتے، نرمی کا معاملہ کریں گے۔ اور اسی اثنا میں کچھ اچھے سمجھدار لوگ جو تھے وہ عبداللہ ابن ابی کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایک سمجھدار آدمی ہو، معقول آدمی ہو، اپنی قوم میں ایک سردار کی حیثیت رکھتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تم نے ایک بات غلط کی ہے، تمہارا جھوٹ واضح ہو گیا ہے، تمہارا نفاق واضح ہو گیا ہے، تو تم کیوں نہیں جا کے حضور سے معافی مانگتے؟ اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو سب کے ساتھ کرم اور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، انہوں نے تو اپنے دشمنوں سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہانے رحمت دو عالم نے اپنے بدلے میں، اپنے غصے میں کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، ہمیشہ معاف کر دیں۔ تو آگے عبداللہ ابن ابی نے بتایا کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم اسلام لے آئیں، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، پھر تم لوگوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھو، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر تم لوگوں نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالا کرو، ہم زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں جا کے حضور کے پاؤں پہ سجدہ کروں؟ میں نہیں معافی مانگنا چاہتا۔ تو وہ اپنی اس بات پہ اڑا رہا، اور ہر موقع پر اصل میں اس کی دشمنی کی وجہ کیا تھی یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے وہاں کے لوگ اس کو سردار بنانا چاہتے تھے، مدینے کا انصار کا سردار بنانا چاہتے تھے۔ انصار کے جو بڑے قبائل تھے نا، اوس اور خزرج، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر اس کی سرداری کی کیا حیثیت رہ گئی؟ جب چراغ آ جائے تو پھر اس کے بعد دیے تو نہیں جلتے نا،
تو اس کی حیثیت جو تھی عبداللہ ابن ابی کی وہ ختم ہو گئی. تو اس کے دل میں اصل جلن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میری سرداری کا جو خواب تھا وہ ختم ہو گیا، چکنا چور ہو گیا. اب ساری دنیا کا رجوع حضور کی طرف ہو گیا ہے. تو اصل سبب جو تھا دشمنی کا وہ یہ تھا. اور اس کی دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی. اصل اس قصے کا، اس قصہ افک کا، اس کا بھی سبب اصلی جو ہے وہ یہی عبداللہ ابن ابی. پھر بات بڑھتی گئی، جب بات چلتی ہے نکلتی ہے تو پھر چل پڑتی. پھر اس میں کچھ سچے مسلمان بھی بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن بنیاد رکھنے والا بندہ جو تھا وہ یہ تھا. لیکن اس کا یعنی آپ اندازہ دیکھیں، اس کی دشمنی دیکھیں، اس کی انتہائی بغض دیکھیں، اور میرے آقا کی انتہائی شفقت دیکھیں، کرم دیکھیں، رحمت دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی جب بیمار ہوا اور اس کی حالت غیر ہوتی گئی تو اس کے بیٹے نے عبداللہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی علی اشراف الموت، میرا باپ مرنے کے قریب ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک تو تم میرا یہ قمیض جو ہے نا یہ لے جاؤ، اور اگر تمہارے باپ کی وفات ہو جائے تو اس کو کفن کے ساتھ یہ میرا قمیض جو ہے یہ بطور کفن پہنائے، اور جب اس کی موت ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. یعنی اندازہ کریں کتنا بڑا کرم ہے. وہ دشمن ہے، وہ حرم رسول پہ تہمت لگانے والا ہے، حضور فرماتے میرا قمیض بھی لے جاؤ. اور بعض علماء نے یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ حضور پاک نے اپنا قمیض مبارک آخر کیوں دیا. یعنی کوئی اور کپڑا بھی دے سکتے تھے، لیکن اپنا قمیض مبارک جو آپ کا استعمال شدہ ہے اور جو آپ کے بدن کو لگا ہے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا تبرک کیا ہو سکتا ہے جس کو حضور کا بدن لگا ہو. یعنی جس کے دیکھنے سے، ایمان کے ساتھ دیکھنے سے بھی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور جن کے ہاتھ لگانے سے انسانوں کی قسمت بدل جاتی ہے اس کا کپڑا ہو. تو اس کی بعد محدثین کرام نے ایک وجہ لکھی ہے کہ جنگ بدر میں جب قریش مکہ کے لوگ جو تھے وہ قید ہو گئے تو ان قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں حضرت عباس بھی تھے، وہ بھی قید ہو گئے، کیونکہ 70 ان کے سردار مارے گئے تھے اور 70 قید ہو گئے. ان میں حضرت عباس بھی تھے، وہ بھی قید ہو گئے، اور جنگ کی وجہ سے ان کا قمیض جو تھا نا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا. اور اسی حالت میں ان کو قید میں بٹھایا گیا کہ ان کے بدن پہ قمیض ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے بھی کسی کے پاس کوئی قمیض ہو تو اس کو دے دو، پہن لے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عباس بڑا لمبا آدمی ہے، ماشاءاللہ عباس بھی تو سردار تھے نا، 6 فٹ لمبا قد اور ماشاءاللہ جمال. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے نا یہ اپنا قمیض لے آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا قمیض عباس کو آ جائے گا. تو عبداللہ ابن ابی نے وہ اپنا قمیض جو تھا وہ حضور کے چاچے کو دیا. تو سرکار نہیں چاہتے تھے کہ اس بدبخت کا احسان میرے اوپر باقی رہے،
اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احسان زندگی میں اتار دیا اور جنازہ پڑھنے کا بھی وعدہ فرما دیا کہ کوئی دشمن یہ نہ سمجھے کہ بھئی انہوں نے اگر حضور کی بیوی پہ بات کی ہے تو حضور نے جنازہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ یہ تو الگ بات ہے، وہ منافق تھا لیکن ظاہراً تو کلمہ پڑھتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت کی مجھے خبر دے، میں جنازہ پڑھوں گا۔ بہرحال وہ مر گیا مردود۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے حضور کو خبر دی، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ آ گئے، صفیں بن گئیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب حضور قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے بالکل سامنے آ گئے۔ حضور نے یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس میں جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ جس کے لیے اللہ کا نبی دعا کر دیں گے وہ تو بخشا جائے گا، تو یہ بدبخت دنیا میں بھی ہمیں نقصان پہنچاتا رہا اور آخرت میں بخشا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر میں نے چونکہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھاؤں گا، لہذا تم مجھے نہ روکو، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ حضور کی محبت میں میرے اندر یہ جرأت طاقت کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے حضور کا دامن پکڑ لیا، قبیض پکڑ لیا، لا یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں پڑھانے دوں گا۔ یہ آپ کا دشمن ہے، یہ حرم رسول کا دشمن ہے، یہ اصحاب رسول کا دشمن ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور فرمایا کہ عمر یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی کوئی بات کرے اور پوری نہ کرے، میں جنازہ پڑھاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ خدا کی شان دیکھیں، جب حضور نے جنازہ شروع کیا سب سے پہلے حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھئی نہیں مانا، اب حکم ہے، بس ٹھیک ہے، اب تو تعمیل ہوگی نا۔ تو جب جنازہ ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی ایسے لوگوں کا کبھی جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ عمر نے ٹھیک کہا ہے، اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہو کے بخشش کی دعا مانگیں۔ انہوں نے اللہ سے بھی کفر کیا ہے، اللہ کے رسول سے بھی کفر کیا ہے، پھر ایسے کافروں کے جنازے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وحی آ گئی، حضور نے فرمایا کہ عمر اللہ نے تیرے فیصلے کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی ہے، میں تو ڈر رہا تھا کہ میں نے حضور کو پکڑا کہیں مجھ پر عتاب نہ آ جائے۔ لیکن یہاں پر مسائل سمجھیں کہ اگر کسی کافر پر اللہ کا نبی بھی دعا مانگ لے تو اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھو، یعنی اگر آدمی مشرک ہے، کافر ہے، مر گیا ہے، اللہ کا پیغمبر اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے باوجود اس کے کہ حضور نے دعا کی، جنازہ پڑھا، سب کچھ کہا، لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا کہ آئندہ ایسے لوگوں کی قبر پر بھی آپ کھڑے نہ ہوں۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے
کہ مرنے کے بعد آدمی کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے رہیں، اس کے لیے دعا مانگیں، تو یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے حکم دیا، فرمایا فَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ الْآنَ يُسْأَلُ، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اب سوال جواب کا وقت ہے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، جو دعا سنت ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو جنازے کے بعد دعا بدعت ہے وہ ہم 3 دفعہ کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ دیکھو نا جی، آپ نے جنازہ جو ہے یہ دعا ہی ہے نا جنازہ۔ آپ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو میت کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا الی آخرہ، تو یہ وہ دعا ہے جو سرکار دو جہان نے سکھلائی ہے، اس کے بعد پھر کسی اور دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس دعا پہ اعتبار نہیں ہے، پھر دوبارہ دعا مانگو، اچھا جی پھر اور دعا مانگو، اچھا جی پھر اور دعا مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب جو سنت ہے کہ قبر پر دفن کرنے کے بعد دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے، وہ ہم نہیں مانگتے۔ زندگی میں ہمارے گھروں میں نہ اذان ہے نہ نماز ہے، الا قلیل من عبادی الشکور۔ جب مر جائے جی قبر پہ اذان دو۔ اذان زندوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے بھی زندہ لوگ جو ہیں وہ سنیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آئے۔ مردوں پر تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، ان کے لیے اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم اذان کہتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو وہ شیطان کے فتنے سے بچ جائے گا۔ جو مومن ہے الحمدللہ اس کے تو ویسے بھی شیطان بھاگ جائے گا، اب تو فوت ہو گیا ایمان پر، اب شیطان کا تو وہاں کوئی داؤ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کافر ہے مشرک ہے تو تیری اذان کیا فائدہ دے گی؟ دیکھو نا، مرنے والے کی دو حالتیں ہیں، کیا وہ ایمان پہ مر گیا خلاص، اب شیطان کیا کرے گا اس کا؟ اور اگر وہ واقعتاً کفر پہ مر گیا ہے تو اس کو تمہاری دعا کیا فائدہ دے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے باپ کو فائدہ نہ دے سکی، نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کو نہ بچا سکی، تو تیری دعا سے اس کو کیا فائدہ ہوگا، یا اذان سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ تو ہمیں یہ سمجھ آیا، اور ایک اور بھی مسئلہ ہے جو بعض اولیاء اللہ نے جن کے دلوں میں عشق محمد مصطفیٰ ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کوئی ذرہ نصیب فرما دیں، ہمیں بھی رحمت دو جہاں کی محبت کا کوئی کروڑواں حصہ نصیب ہو جائے، جس کے درود پڑھنے سے نجات ہو سکتی ہے تو اس کی محبت سے نجات نہیں ہوگی۔ ایک وہ بات ہے۔ انہوں نے یہاں ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر روکتے رہے، حضور اصرار فرماتے رہے، آخر حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ جنازہ نہ پڑھایا کریں ایسے لوگوں کا، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوں۔ تو اگر حضور کے جنازہ پڑھانے سے پہلے جبریل آ جاتے تو حضور نہ پڑھاتے؟ بھئی جبریل علیہ السلام اگر بعد میں آ سکتے ہیں تو پہلے بھی تو آ سکتے ہیں نا، تو اگر 10 منٹ پہلے آ جاتے تو حضور پاک اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے؟ لیکن ان علماء نے لکھا کہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی کہہ چکے تھے کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، حضرت عمر نے کہا کہ نہ پڑھائیں۔ اگر اللہ پہلے وحی بھیج دیتے تو نبی کی بات رہ جاتی اور عمر کی بات مقدم ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی تو ہم اپنے نبی کی بات پوری کرنے دیتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے ہدایت دے دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ ابھی تو ہم اللہ کا نبی کہہ چکا ہے، ہم اپنے نبی کو سچا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں نے پڑھانا ہے تو بس پڑھانے دیا،
ورنہ اللہ روک دیتے کہ مت پڑھاؤ، پہلے بھی روک سکتے تھے۔ تو اس میں عظمت شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے ان آیات میں ان منافقین کا، ان اعداء رسول کا، ان دشمنان اسلام کا، ان دشمنان دین کے واقعات کا تعلق ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یاد رکھیں یہ منافق اعتقادی ہیں۔ اعتقادی منافق کا کیا معنی؟ ایمان ظاہر میں اور کفر باطن میں، یہ ہوتا ہے منافق اعتقادی۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی کہ ہے تو مسلمان لیکن اعمال منافقوں والے ہیں، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اب دیکھیں نا، منافق کی علامت ہے کہ جب بات کرے جھوٹی کرے۔ ہمارے اللہ معاف کرے دیکھتے ہیں کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور ہمارے ہاں تو آج یعنی ہم اس ماحول میں گزر رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا جھوٹا ہو اتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس جہان میں گزر رہے ہیں لیکن ہم کافر نہیں کہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے جھوٹا کرے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیڈر ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کوئی ایک وعدہ بھی پورا ہوا ہے تو یہ بھی منافق کی علامت ہے، لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے۔ اذا اؤتمنا خانا، جب اس کو کسی چیز کی امانت دی جائے کہ یہ امانت ہے، اس میں خیانت کرے۔ تو جو لوگ ملک میں خیانت کریں، ملک کی دولت میں خیانت کریں، غریب کے پیسے میں خیانت کریں، سیلاب زدگان کے چندے میں خیانت کریں، ڈوبنے والوں کے لیے جو خیرات آئے اس کے اندر بھی خیانت کریں، تو وہ کیا ہے؟ لیکن پھر بھی ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اعتقادی منافق، ورنہ بڑے سے بڑا گناہ گار جو ہے اس کو ہم گناہ گار تو کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، فاجر کہہ سکتے ہیں، جھوٹا کہہ سکتے ہیں، غدار کہہ سکتے ہیں، اس کو امانت میں خیانت کرنے والا، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کافر وہ ہوتا ہے جو اعتقادی منافق ہو، یعنی اندر کفر اور ظاہر ایمان۔ اب اس کا ہمیں کیا پتا؟ دلوں کے بھید تو اللہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وحی بھیج کے بتلا دیا، ہمیں کون بتلائے گا؟ تو اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے گناہ گار ہے، بھئی اس کے اعمال منافقوں والے ہیں۔ اس کے اعمال منافقوں والے ہیں، لیکن اس پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آیات ہیں جن میں اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن المنافقین علیہم لعائن اللہ، ان آیات میں اللہ منافقین کے بارے میں خبر دیتے ہیں جن پہ اللہ کی لعنتیں ہوں۔ اذا قیل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا ذلك واحتقارا لما قيل لهم، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو حضور پاک تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ اپنے گردنوں کو پھیر دیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، اور ایک چھوڑو جی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ نے دیکھا وہ اعراض کر رہے ہیں اور ساتھ تکبر بھی کر رہے ہیں۔ ثُمَّ جَازَاهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، اب اللہ نے ان کو سزا دی، فرمایا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کما قال فی سورۃ براءۃ وقد تقدم الکلام علی ذلک وایراد الاحادیث المرویۃ هنالک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر جتنی احادیث مبارک ہیں، اقوال ہیں، وہ میں سورۃ براءۃ میں ذکر کر چکا ہوں۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي عمر الادني قال قال سفيان لووا رؤوسهم قال ابن ابي عمر
حول سفیان وجهه ولا يمينه ولا بينه شطرا ثم قال وهذا وقد ذكر غير واحد من السلف ان هذا السياق كله نزل في عبد الله بن ابي بن سلول كما سنورده قريبا ان شاء اللہ. اب بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ لووا رؤوسهم سے مراد ابو سفیان ہیں. جب وہ ایمان نہیں لے آئے تھے، جب ان کو کہا گیا تو انہوں نے اپنے چہرے کو پھیرا جانب یمین اور ایسی نظروں سے دیکھا جس میں حکارت تھی. شذرن کہنے لگا اچھا اس کے بعد جا کے میں معافی مانگوں، یعنی اس نے لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں ہے. یہ ساری آیات جو ہیں وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کے بارے میں اتری ہیں، اور اس کا تعلق سورت مدنیہ سے ہے، اس کا تعلق ابو سفیان سے نہیں ہے. وبه الثقة عليه التقران وقد قال محمد بن اسحاق في السيرة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يعني مرجعه من احد. محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ سے مدینہ منورہ واپس آئے، کان عبداللہ بن ابی بن سلول كما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا ينكر شرفا له من نفسه ومن قومه وكان فيهم شريفا. ابن شہاب زہری نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا بھی ایک مقام تھا اپنی قوم میں، اور وہ بھی جمعہ کے دن بیٹھتا تو سب اس کے پاس اکٹھے ہوتے. لا ينكر شرفا له من نفسه، اس کا بڑا مقام تھا، عزت تھی اپنی قوم کے اعتبار سے بھی، نفس کے اعتبار سے. وَكَانَ فِيهِمْ شَرِيفًا، اپنی قوم میں وہ بہت بڑا آدمی اور اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا. اِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَخْطُبُ النَّاسَ قَامَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ اکرمکم اللہ بہ وعزکم بہ فانصروہ وعزروہ واسمعوا له واتیوہ ثم یجلس حتی اذا صنع یوم احد ما صنع یعنی مرجعہ بثلث الجیش ورجع الناس. اور یہ عبداللہ ابن ابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تشریف لے آتے، ممبر پہ بیٹھتے تو یہ کھڑا ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ اے لوگوں، ہذا رسول اللہ، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اس پیغمبر کی تم اکرام کرو، اس پیغمبر کی عزت کرو، اس پیغمبر کی مدد کرو اور نصرت کرو، اس پیغمبر کی باتوں کو سنا کرو اور اس کی اطاعت کیا کرو. اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا. لیکن جب جنگ احد کا موقع آیا تو یہ اپنے لشکر کو لے کے منافق واپس چلا آیا. فقام يفعل ذلك كما كان يفعله فأخذ المسلمون بثيابهم من نوائه وقالوا اجلس يا عدو الله لست لذلك بأهل وقد صلات ما صلى وخرج الطارق والناظر يقول والله لكأنما قلت بدرا أن كنت أشدد أمره فلقيه رجال من الصالح والمسجد وقالوا ويلك ما لك قال كنت أشدد أمر وأصبح لي رجال من أصحابي يجذبونني ويعنفونني لكأنما قلت بدرا أن كنت أشدد أمره. اب وہ جب جنگ احد میں اس نے دھوکہ کیا، اپنی جماعت کو واپس لے کے چلا آیا، جنگ احد میں شکست ہو گئی، تو پھر جب جمعہ کا موقع آیا تو پھر کھڑے ہو کے وہی اپنی عادت کے مطابق حضور کی تعریف کے لیے کھڑا ہوا تو صحابہ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ بدبخت جھوٹے، تم نے کیا کیا جنگ احد کے موقع پر کہ اب کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہو؟ اب ظاہراً تعریفیں کرتے اور تم نے تو خود حضور کی اطاعت نہیں کی ہے. تو کہنے لگا میں تو حضور کی تعریف کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. لیکن صحابہ نے جب اس کو کھینچا تو اٹھ کے چلا گیا. جب باہر نکلا تو انصار کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کمال ہے، میں تو حضور کی تعریف کے لیے کھڑا ہوا تھا لیکن صحابہ نے میری بے عزتی کی ہے اور مجھے کھینچا ہے اور مجھے ذلیل کیا ہے اور اس لیے میں اس مجلس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. قالوا ويلك ارجع يستغفر لك رسول اللہ. انہوں نے کہا ہلاکت ہو تیرے لیے، واپس چلو، حضور پاک سے معافی مانگو،
واللہ ما ابتغی ان یستغفر لی، کہنے لگا خدا کی قسم مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور میرے لیے معافی مانگیں. وقال قتادہ والسدی انزلت هذه الآية في عبد الله بن ذلك ان غلاما من قرابته انطلق الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحدثوا بحديث انه امر شدید فدعاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت قتادہ اور حضرت سدی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کی قوم کا ایک نوجوان تھا جس نے حضور کو خبر کی تھی کہ اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا ہے. حضور پاک نے جب اس کو بلایا تو اس نے قسمیں کھائیں اور کہنے لگا میں نے بالکل نہیں کہا. وَأَقْبَلَتِ الْأَنصَارُ ذَلِكَ الْغُلَامَ فَلَامُوهُ وَأَذَلُوهُ. اب انصاریوں نے اس غلام کو آ کے ملامت کی کہ تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا تَزْعُمُونَ وَكِيلَ إِلَّا لَوَتْ. اب اللہ نے قرآن اتار کے زید بن ارقم کو سچا کر دیا، عبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت کو جھوٹا کر دیا. تو اب لوگوں نے کہا کہ بھی ایسا کرو چلو حضور کی خدمت میں معافی مانگو. فَجَعَلَ يَلْوِي رَأْسَهُ. نہیں میں نہیں جاتا. وَأَيْ لَسْتُ فَاعِلًا. میں کیوں جا کے معافی مانگوں. وقال نبیات حدثنا ابی قال حدثنا ابو الربیع الزہرانی قال حدثنا عمار زید قال حدثنا ایوب بن سعید بن جبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه. حضور پاک جب کسی جگہ پڑاؤ فرماتے تھے تو نماز پڑھتے تھے. فلما كانت غزوة تبوك بلغوا أن عبد الله بن أبي بن سلول قال ليخرجن الأعز منها الأذل فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار. آپ کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی نے ایسے کہا ہے. آپ نے کہا چلو قافلہ چلا دیا. وقیل لعبد الله بن ابی ان فارتحل وقیل لعبد الله بن ابی ائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى يستغفر لك فانزل الله تعالی اذا جاءك المنافقون الى قوله واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. وهذا اسناد صحيح الى سعيد بن جبير وقول ان ذلك كان في غزوة تبوك في نذر بل ليس بجيد. اب مفسر کہتا ہے کہ اس کو غزوہ تبوک کے ساتھ جوڑنا جو ہے غلط بات ہے. وَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أُبَيَّ بْنَ سَلُولَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ. غزوہ تبوک میں تو عبداللہ بن ابی گیا ہی نہیں. بل رجع بطائفة من الجيش وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير إن ذلك كان في غزوة المريسي وهي غزوة بني المصطلق. تو اصل مشہور بات یہ ہے غزوہ تبوک والی بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وقال يونس بن بكير بن اسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن ابي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق فبين رسول الله ثم مقيم هناك اقتتل على الماء. پانی پہ جھگڑا ہوا. جہجہ ابن سعید الغفاری وكان اجيرا لعمر بن الخطاب وسنان بن يزيد الجهني. حضرت جہجہ اور سنان کے بارے درمیان جھگڑا ہوا. حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال ازدحما على الماء فقتتلا. پانی پہ لڑائی ہوئی حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے. وقال سنان يا معشر الانصار وقال الجهجة يا معشر المهاجرين. فزيد بن ارقم بن صائم عبد الله بن ابي فلما سمع قال قد صابرونا في بلادنا. عبداللہ ابن ابی کو جب یہ بات پہنچی تو کہنے لگا اچھا ہمارے ملک میں آ کے ہمارے گھر میں آ کے مہاجر ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہے. واللہ امام اللہ وجلابی بقریش هذه لا كما قال القائل سمن قلبك ياكلك نعوذ باللہ. کہنے لگا ہم نے ان کو پالا ہے کھلایا ہے اب ہمیں کاٹتے ہیں نعوذ باللہ. واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الأعز من الأذل. ثم اقبل على من عنده من قومه وقال هذا ما صنعتم بانفسكم احللتموهم بلادكم. تم نے ان لوگوں کو اپنے مدینے پاک میں ٹھہرایا. وقاسمتموهم اموالكم. اپنے مال بھی ان کے ساتھ تقسیم کیے. اما والله لو كففتم انهم لتحولوا عنكم من بلادكم الى غيرها. وسمع زيد بن ارقم رضي الله عنه ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو غلام عنده الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخبره الخبر فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ عباد بن بشیر ان کا حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ عباد بن بشیر کو حکم دیں کہ اس کی گردن کو اڑا دیں. فقال وكيف تحدث الناس يا عمر ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نہیں بالکل نہیں. لوگ کہیں گے حضور اپنے مسلمانوں کو بھی قتل کر رہے. بلاکن نادى يا عمر الرحيل آپ نے فرمایا بس حکم دو کہ قافلہ چلے. فلما بلغ عبد الله البيضاء ان ذلك قد بلغ سبحانه فاضل اليه وحلف بالله ما قال عليه ذلك وقال عند قومه مكان وقال يا رسول الله عسى ان يكون هذا الغلام اوهم ولم يثبت ما قال الرجل. لیکن اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور زید بن ارقم کو اللہ نے سچا فرما دیا اور عبداللہ بن ابی کے کذب کو جو ہے کھول دیا. واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر کسی محرم پر 6 صدقے واجب ہو گئے یعنی 6 مساکین کو نصف سا گندم دینی واجب ہوئی ہے تو 6 کو دے یا 1 کو بھی دے سکتا ہے 6 کو ہی دے سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. مانا یہ ہے اتنا صدقہ کرے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یوم یعنی 10 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہر جو ہے یعنی 10 ذی الحجہ کو تو اللہ نے قرآن میں ویسے ہی یوم الحج الاکبر فرمایا ہے, چاہے کوئی دن ہو وہ تو ہے ہی حج اکبر. باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعہ کا دن ہے اور یہ اکبری حج ہے یہ محض لوگوں کے خیالات ہیں. یہ کیا مانا ہے کہ جمعہ حج ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے اور خمیس ہو تو چھوٹا حج ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جمعہ کا دن افضل ہے, اعلیٰ ہے, مسلمانوں کی عید ہے. اگر اللہ اس دن حج جمع کر دیں, عرفات بھی ہو اور جمعہ بھی ہو, تو سبحان اللہ ثواب بڑھ جائے گا. کہ جیسے حضور پاک نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا, تو حضور پاک کا حج جو ہے وہ جمعہ والے دن مبارک تھا. تو اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اکبری ہوتا ہے اور باقی اصغری ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے اور باقی چھوٹا ہوتا ہے, یہ تو غلط بات ہے. کہتے جی کہ حج مقبول کے نشانات کیا ہیں, علامتیں کیا ہیں کہ بھئی ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے, اس کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ بالکل آسان ہے. اگر تمہاری عادات تمہارے اعمال بدل گئے ہیں, تمہاری شکل جو ہے وہ انگریز کے بجائے محمد والی بن گئی ہے, تمہارا لباس محمدی ہو گیا ہے, تمہارے افعال محمدی ہو گئے ہیں, تمہارے اقوال محمدی ہو گئے ہیں, تم نے حرام چھوڑ دیا ہے, سمجھ لو حج منظور ہے, اللہ نے قبول فرما لیا, میرے اندر انقلاب آ گیا. اور اگر پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے ہو تو سمجھو کہ اللہ نے میرا حج میرے منہ پہ مار دیا ہے, میرا حج مردود ہے. یہ تو صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ اگر نیکی کے بعد اور نیکی کرنے کی توفیق ہو تو سمجھو پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے, اور اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہی نہ ہو یا اور نعوذ باللہ گناہوں میں بڑھ جائے تو سمجھو کہ وہ نیکی ہماری مردود ہو گئی ہے. یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ حج پہ آئے ہیں, آدمی داڑھی منڈاتا تھا داڑھی رکھ لی, بے نمازی تھا نمازی ہو گیا, شراب پیتا تھا رشوت کھاتا تھا حرام کھاتا تھا توبہ کر لی, سمجھو الحمدللہ قبول ہو گیا. کہتے جی کہ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں حرم کے باہر بن رہی ہیں, دیکھیں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بڑی بلڈنگیں بنانا شرعاً منع تو نہیں ہے, مسئلہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ضرورت ہے,
اب دیکھیں حضور پاک کے زمانے میں حرم شریف کتنا تھا؟ یہ جو جہاں آپ طواف کرتے ہیں نا، اس کا چوتھا حصہ تھا، باقی کوئی حرم نہیں تھا، سب گھر تھے۔ اب جوں جوں ضرورت پڑتی گئی تو حرم میں توسیع ہوتی گئی، اب کئی منزلہ ہو گیا، اب نیا حرم بن رہا ہے تو اللہ عالم وہ کتنی منزل ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی بلڈنگیں نہ بنائی جائیں، اتنے بڑے پلازے نہ کھڑے کیے جائیں تو حاجی کہاں رہیں گے؟ دو دو ویل، تین تین ویل پہ جا کے رہیں گے، نہ نماز بھی آ سکیں گے نہ کچھ ہوگا۔ اور خاص طور پہ بڑے لوگ جو ہیں وہ تو تھوڑا سا بھی چلنا جو ہے برداشت نہیں ہوتا ان سے۔ تو ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر یہ اس قسم کے ٹاور جو ہیں، برج جو ہیں، پلازے جو ہیں بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں اس میں باقاعدہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اجازت ہی نہیں مل سکتی جب تک اس کے اندر مسجد کا انتظام نہ کریں، نماز کی جگہ نہ بنائیں۔ اس کے اندر باقاعدہ بہترین مسجدیں ہیں، تقریباً ایک ایک پلازے میں 22 ہزار آدمی نماز پڑھتا ہے مسجد میں۔ تو اب یہ ہے کہ 22 اور 22 44 ہزار آدمی کو اس نے اٹھا لیا، وہ نیچے آنے کے بجائے اوپر آ گئے۔ ہاں باقی یہ کوئی بات نہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کبھی پاؤں ننگے ہوتے تھے، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، بکریاں چرانے والے ہوتے تھے، وہ بلڈنگوں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی۔ تو یہ علامات قیامت میں بھی ہے کہ حفاۃ عراۃ رائی الشاہ یتطاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے تو صدق رسول اللہ، حضور کا فرمان بھی تو پورا ہوگا نا۔ تو معنی یہ ہوا کہ بنے گی تو صحیح نا، معنی یہ ہوا کہ بنے گی تو صحیح ہر حال میں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک علامات قیامت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی آپ کلاک ٹاور میں کریں یا بلاک ٹاور میں کریں، جو بھی مکے جدے والے لوگ ہیں سب کا حج افراد ہے، سیدھی سی بات۔ جو میقات کے اندر ہیں ان کا حج افراد ہے۔ اگر کوئی حج تمتع کرنا چاہتا ہے، عمرہ کر کے حدود حرم سے نکل گیا، حدود حرم مانے جدے چلا گیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ عمرہ کر کے پھر وہ اپنے ملک چلا گیا، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، کہیں سے آیا ہے، واپس چلا گیا۔ اب جب واپس آئے گا اس کی مرضی ہے، تمتع کرے، قران کرے، افراد کرے، کیونکہ یہ عمرہ کر کے تو نکل گیا واپس۔ اگر کوئی آدمی پاسپورٹ کی تجدید کے لیے جدے میں جاتا ہے، واپس آتا ہے تو عمرہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ جدہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے، حد حرم سے باہر ہے۔ ایسے تو اب لوگ عرفات جاتے ہیں، تنعیم جاتے ہیں، جیلانہ جاتے ہیں، شرائع جاتے ہیں، ہر وقت عمرہ کرتے رہیں گے وہ۔ میں 3 مہینے کے لیے مکے میں ہوں، میں جب حج کروں گا تو نماز جو ہے اگر امام کے ساتھ ملے تو قصر پڑھو، جھگڑے میں مت پڑھو، اور اگر امام کے ساتھ مسجد میں نہیں پہنچو گے تو ہر کیمپ میں اپنے اپنے مسلک کی جماعتیں بھی ہوں گی، امام بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کو مولویوں کی کمی ہے، بلا فکر نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ جنازہ ہوتا ہے حرم میں، ہمیں پتہ نہیں لگتا ایک ہے یا 2 ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بات ختم۔ نہیں پتہ لگتا، اگر پتہ لگتا ہے تو دل میں نیت کر لی، اگر نہیں پتہ لگتا ہے تو بھئی بس جو امام پڑھے ہم بھی پڑھیں، چاہے 2 ہیں، چاہے 10 ہیں، چاہے 20 ہیں۔ اگر کسی نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے، اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ بھائی حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، اللہ کے بندے
یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی عمرہ کرو حج فرض ہو جائے. اگر کوئی اپنے 5 سال کے بچے کو احرام بندھوا کے ساتھ عمرہ کروا رہا ہے تو نیچے ڈائپر باندھ سکتا ہے. بچے کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو احرام بھی کوئی ضروری نہیں. یہ تو ایک تعلیم ہے کہ بھی ہم اچھی نیت کریں، اس کو بھی سکھائیں، اپنے ساتھ چلائیں تاکہ وہ بھی بڑا ہو کے انشاءاللہ عمرے کرے گا. کہتے ہیں جی کہ ہمارے دفتر کا جو لباس ہے وہ پتلون ہے، ہم مجبور ہیں تو آپ پتلون ٹخنوں سے اوپر والی پہنا کریں. پتلون پہننے کا حکم ہے، یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ ٹخنوں سے نیچے بھی پتلون پہنو. یہ کہ دفتر کا حکم ہے. اور آج کل تو فیشن کا تقاضا یہ ہے کہ موٹی پنڈلی تک پہنو، نیچے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نیچے ہے تو پھر اللہ کے نبی نے وعید بھیجی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس کو موڑنے سے بھی گناہ ہے. پہنے نہ رکھے نا، لیکن بہرحال اگر مجبور ہے تو موڑ سکتا ہے. اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو حد حرم سے باہر جائے، مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے، عرفات جائے، جدہ جائے، یعنی حد حرم کے باہر سے جا کے نیت کر کے آئے. کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک میزان بینک ہے اور ایک اسلامی بینک ہے. بھئی میں نے بھی سنا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، نہ میرے پاس ان کی کوئی تفصیلات ہیں، نہ ان کا طریقہ کاروبار ہے. سنا میں نے یہ ہے کہ وہ اسلامی طریقے پہ کام کرتے ہیں اور اچھے لوگوں سے سنا ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں سے سنا ہے. اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ 100% تو اسلامی نہیں ہیں لیکن 80% ہیں. اگر وہ 80% بھی ہیں تو ان کی مدد کریں، اگر مدد نہیں کریں گے تو بند ہو جائیں گے، اور اگر وہ بند ہو جائیں گے تو پھر ہم یہودی بینکوں سے کاروبار کریں گے. بھائی ایک آدمی اسلام کی طرف آ رہا ہے، اس کی مدد کرو اور اس کو کہو کہ اپنی غلطیاں دور کرے. بہرحال جو میں نے سنا ہے، باقی میں خود بالکل نہیں جانتا، کیونکہ جب تک کسی کے ڈاکومنٹ سارے نہ دیکھے جائیں، ان کی پالیسیاں نہ دیکھی جائیں کہ کیا ان کے پاس نظام مضاربت ہے، مشارکت ہے، مرابحہ ہے، کس انداز میں وہ بزنس کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال بڑے سینکڑوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. میں نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے. اب اگر حج کریں گے بالکل کریں، حج کی نیت تو آپ گھر سے مکے سے کریں گے انشاءاللہ العزیز. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو آپ کا حج تمتع ہوگا. اور امام صاحب، لیکن آپ اگر مکے میں رہنے والے ہیں تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا حج تو افراد رہے گا لیکن دم جرمانہ دینی پڑے گی. حج کرو، ایک بکری دے دو، بس اللہ قبول کرے. ہم نے پہلے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. بھائی ایک بات یاد رکھو، 8، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا. باقی سارا سال جب چاہو عمرہ کرو. مدینہ جائیں، واپسی پر بھی عمرہ کریں. اگر کوئی کام ہے، ڈپٹی ہے، مجبوری ہے، پھر عمرہ نہ کرے تو جرمانہ نہیں ہے، ورنہ ہر حال میں احرام باندھ کے آئیں. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. زندہ جو لوگ ہیں ان کے لیے نہ عمرہ کریں. ہاں اگر معذور ہے
وہ نہیں کر سکتا، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ کہتے جی کہ دم بڑھ جائے تو جو لوگ یہاں مزدوری کرتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، غریب ہیں ہم تبھی تو مزدوری کر رہے ہیں، کوئی امیر آدمی آ کے مزدوری کرے گا بھلا؟ اگر میں حج بدل کر رہا ہوں، اب میں اپنا عمرہ بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھیں بھائی مسئلہ جو ہے وہ تو بڑا سخت ہے۔ احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا حج افراد کا احرام باندھے اور اسی احرام میں رہے، حج مکمل کر کے کنکری مار کے سر مڈا کے پھر احرام کھولے، تو جب اسی احرام میں رہے گا تو کوئی اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن باقی ائمہ اجازت دیتے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی حج بدل کر رہا ہے لیکن اپنے پیسے سے کر رہا ہے، اس کو کسی نے پیسہ نہیں دیا، پیسہ اس کا اپنا ہے، اپنے باپ کے لیے کرنا چاہتا ہے، ماں کے لیے کرنا چاہتا ہے، چاچے کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ عمرہ بھی کرے اور تمتع ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ صفا مروہ کے بعد نفل، صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے، طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہے۔ اور ویسے جب ہم نے صفا مروہ دوڑ لیا، سر مڈا لیا، تو اب احرام کھل گیا، اب کپڑا ڈال کے نماز پڑھیں۔ زکات کے فرض ہونے کے لیے 7.25 تولے سونے کی قیمت لگا لو، جتنا پیسہ بنتا ہے اتنا پیسہ ہے، یا چاندی ہے، سونا ہے، اتنا پیسہ بن جاتا ہے، زکات ضروری ہو گئی۔ میں شرائع میں رہتا ہوں، شرائع والے جو ہیں وہ تمتع نہیں کر سکتے، حج افراد کریں گے۔ تمتع کرنا ہے پھر میقات کے باہر جاؤ۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ داڑھی کی کوئی حد نہیں ہے، اس سے بڑا احمق میں نے پھر کوئی نہیں دیکھا دنیا میں۔ حضور کی داڑھی جب سینے مبارک تکتے ہیں تو حد تو ہو گئی، حد کہتے نہیں ہے۔ میرا والد فوت ہو گئے ہیں، ان کا میں نے حج بدل کرنا ہے، حج بدل میں افضل حج افراد ہے، لیکن کوئی اپنے پیسے سے کرنا چاہتا ہے تو کوئی بھی کر لے، چونکہ پھر خرچہ بڑھ جاتا ہے نا، تمتع میں بکری دینی ہوگی، قران میں بکری دینی ہوگی، افراد میں تو بکری نہیں دینی ہوگی، تو لیکن اگر پیسے ہی آپ کے اپنے ہیں